حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اسماعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے قتل کی سازش کی گئی، جن میں حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ذیل میں پہلے فرقہ خوارج کا کچھ تعارف، پھر اس واقعے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کجروی کی وجہ سے ان کے فیصلوں کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف ہو گیا اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان کا اکثر کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں 3 شخص برق بن عبداللہ، عمرو بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ نعوذ باللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا۔ وہ صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو بن تمیمی نے کہا عمرو بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو جب یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں گے، حملہ کر کر اپنا کام کر لیں گے۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا اور عمرو تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کے ایک سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر جس تلوار کا زخم تھا اس کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ اس کے علاج کی ایک صورت یہ بتائی کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے۔ اس صورت سے امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر دی جائے۔ میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ ہی کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 17 رمضان المبارک کی رات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہ آ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب کو حضرت خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلے پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے ان سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمرو کی گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھا۔ اس وقت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے فاسق، میں تجھ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمرو بن تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔
ان میں تیسرا خبیث ترین اور شکی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان المبارک کو فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو گیا تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کاٹ کھانے والے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم کی اس ضرب سے شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا، اور گیظ و غضب کی وجہ سے بڑے ہوئے لوگوں نے اس لاش کو مسئلہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ برے اعمال اور برے کاموں سے بچائے اور انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی قدر کرنے والا بنائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔